بک جاؤ یار، بک جاؤ میاں، سودا گھاٹے کا نہیں ہے، بک جاؤ۔ جو بکا وہی غوث اعظم بنا، جو بکا وہی بابا فرید بنا۔ باقی تو جی بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے لینڈ لارڈ آئے، مر کھپ گئے، پوچھتا کوئی نہیں، ان کی قبروں پہ حضرت جانے والا کوئی نہیں۔ لیکن دیکھو جو بک گئے، حضرت سید علی بن عثمان حجویری کیسا میلہ لگا ہوا ہے، کیسی رونقیں ہیں، پوچھتا کوئی۔ باپ کی قبر پہ جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں، جائے ادھر بھی کوئی نہ، وہ پکڑ کے بھیجتا، جاؤ وہ میرے محبوب کا وفادار تھا، جاؤ لوگوں کو بتاؤ ہم وفاداروں کو اس طرح عزتیں دیا کرتے ہیں۔ ہاں حضرت کوئی نہ جائے، دنیا دار لوگ کوئی بھی نہ جائے، وہ بھیجتا ہے پکڑ کے، جاؤ تاکہ دنیا داروں کو پتہ چلے جو ہمارے محبوب سے وفا کرتے ہیں پھر ہم کیسے نوازتے ہیں۔ ادھر حضرت زندہ کے پاس جانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے، وہاں قبر پہ حضرت جی رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی، بس جی اب مجھے ٹائم دے دے تھوڑا سا، ایزی جو جس حال میں ہے بس آپ تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ گفتگو سماعت فرمائیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا، بک جاؤ بھائی۔ ہاں سودا وعدے کا ہے، گھاٹے کا نہیں ہے، موجے کرو گے نہیں تو جی زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ کوئی بن گیا رونق، نہیں تو پھر یہی ہے جی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا اللہ۔ لیکن اگر بک گئے تو پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں، جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کبھی نہیں مردے، تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی، تمہاری قبر بھی زندہ رہے گی۔ جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کبھی نہیں مردے، کامل ولیاں دے در پہ اج بھی دیوے بال دے، بک گئے وہ تمہاری قبر کو بھی زندہ رکھے گا، نہ بکے تو یہ کچھ کام نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا، زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے دو بندے آپس میں لڑ پڑے، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن حضرت جی اس کے لیے نہ لڑنا، اس کے لیے کم از کم اپنے بھائی کا گریبان نہ پکڑنا، دے دینا اس کو، کیونکہ تیری ہے ہی نہیں ہے، نہ تو ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے، نہ جا تو کندھے پہ اٹھا کے قبر میں لے کے جائے گا، اس کے لیے کیا لڑنا کسی کے ساتھ، ہے ہی نہیں میری، پتہ نہیں کب سے یہاں ہے کب تک یہاں رہے گی، جو میری ہے ہی نہیں۔ اور میں حضرت بچوں کو بتایا کرتا ہوں، میں نے سب سے پہلے بیٹا اپنے گھر سے سیکھا، جو میرا آبائی مکان ہے نا سیالکوٹ میں، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں جام پل ہے میری، میں جب تھوڑا بڑا ہوا نا تو اس گھر کے باہر تختی لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین، یہ میرے دادا ابو کا نام تھا، فوت ہو گئے، تختی اتر گئی، جگہ اتھے ہی جگہ والا خالی ٹر گیا، پھر نئی تختی لگی میرے والد صاحب کی، حاجی محمد بوٹا، ٹھیک ہے، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، جگہ ادھر ہی، نئی تختی لگی، تیسری تختی ڈاکٹر محمد سلیمان مشباہی، اور یہ تین تختیاں جی کو 300 سال میں نہیں بدلی، یہ تین تختیاں صرف 32 سال میں بدلی ہیں، 300 سال میں نہیں، اتھی جگہ 32 سال تیسرا دعوے دار، پہلے دعوے دار علم دین، میں نے علم دین کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا جی، اس لیے میں اتنے وثوق کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکوں گا، لیکن محمد بوٹا جو میرے والد تھے ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا تھا، کچھ بھی نہیں لے کے گیا، انہوں نے اس انگلی پہ فیروزہ پہنا ہوتا تھا، ہم نے وہ بھی اتار لیا، کچھ بھی نہیں لے کے گیا، وہ بھی گئے، نواں دعوے دار ڈاکٹر محمد سلیمان، میں چارپائی پہ لیٹا تھا، دل میں خیال ہے، میں نے کہا سلیمان یہ کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے، پہلے علم دین خالی، محمد بوٹا خالی، ہوں آج کل تو مالک ہوندہ دعوے دار ہے تو جانا تو ہی خالی، یہ ہے کس کی، میرا کیا ہے؟ پھر میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے ایسی بات سنائی ٹھنڈے پڑ گئی، مجھے کہنے لگے مولوی سلیمان اصل گل ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سارے مالی بیٹھے ہیں، کوئی مننے اے سارے مالی، جو حکومت پاکستان کے 2 نمبر کاغذات ہیں نا ان میں ہم مالک لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل کاغذ پڑے نا اوپر ادھر ہم مالی لکھے ہوئے، اور ادھر یہی لکھا ہوا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے اللہ اے ملکوں کے مالک، وہی مالک ہے جی،
ہم مالی جب تک چاہے گا مالی رکھے گا، جب چاہے گا مالی ختم، نواں مالی۔ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ لیکن کریں کیا حضرت، یہ اندر والا نہیں مانتا، یہ کدھر مانتا ہے؟ یہ کہتا ہے ایدا بھی کھول ہے، ایدا بھی کھول ہے، ایدا بھی کھول ہے، ایدا بھی گلا کوٹ، ایدی بھی جیب وڈ، دودھ چ پانی پا، سود لے، ملاوٹ کر، دھوکا دے۔ یہ کب مانتا ہے اندر والا؟ جس نے اندر والے کو منا لیا وہی کمال والا ہے۔ ادھر سے تو سارے مان رہے ہیں، یہ تو سارے مننے ہیں کہ مرنا ہے۔ بھائی اگر تو مانتا ہے مرنا پھر تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر تو مانتا ہے کہ مرنا ہے پھر تو اپنے اعمال سے رجوع کیوں نہیں کرتا؟ تو نہیں ابھی مان رہا کہ مرنا ہے۔ جس دن تو نے مان لیا میں نے مرنا ہے پھر تو 5 وقت مسجد میں جائے۔ جس دن تو نے مان لیا نا اندر سے کہ میں نے مرنا ہے پھر تو قرآن بھی کھولے گا۔ جس دن تو نے اندر سے مان لیا کہ میں نے مرنا ہے پھر تو جھوٹ نہیں بولے گا، پھر تو کام نہیں تولے گا، پھر تو دھوکہ نہیں دے گا، پھر تو رشوت نہیں لے گا، پھر تو سود نہیں لے گا، پھر تو کام نہیں تولے گا۔ ابھی تو اندر سے نہیں مانا کے جاتا۔ جنہوں نے اندر سے مان لیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک تھا، آپ حسب معمولہ گشت فرما رہے تھے، ایک گھر کے پاس رک گئے، اندر سے آواز آ رہی تھی۔ آواز کیا آ رہی تھی؟ ایک ماں اپنی بچی کو کہہ رہی تھی کسی وجہ سے دودھ کم ہو گیا ہے، کسی وجہ سے بکریوں کا دودھ کم ہو گیا ہے، کم دودھ جائے گا تو پیسے بھی کم آئیں گے، تو اس طرح کر دودھ میں پانی ملا کے نا دودھ کی مقدار اتنی کر لے تاکہ اتنے پیسے آئیں۔ جنہوں نے اندر سے مان لیا تھا کہ ہم نے جانا ہے ادھر سے۔ بچی ہے جی، کوئی ایف ایس سی نہیں، کوئی بی ایس سی نہیں، کوئی ایم ایس سی نہیں، کوئی ایم فل نہیں، کوئی پی ایچ ڈی نہیں، کوئی ایف اے نہیں، کوئی بی اے نہیں، کوئی 8ویں نہیں، کوئی 7ویں نہیں، کوئی 5ویں نہیں، بس قرآن۔ آج ایم اے ہے، بی اے ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، ایف اے ہے، ایف ایس سی ہے، قرآن کوئی نہیں۔ قرآن والی تھی وہ بچی۔ وہ آگے سے ماں کو کیا کہتی ہے؟ امی میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا۔ ماں کہتی ہے کیوں؟ وہ کہتی ہے امی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا دودھ میں پانی ڈالنے سے۔ ماں آگے سے کیا کہتی ہے؟ تو پانی ڈال، ادھر کو عمر ہیں، تو پانی ڈال۔ تو بچی آگے سے کیا کہتی ہے؟ امی عمر تو نہیں ہے لیکن تیرا میرا عمر کا رب تو ہے نا۔ فرمایا امی عمر نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، تیرا میرا اور امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اتنی کتابیں ہم نے پڑھ لی حضرت، ایک چھوٹا سا لفظ اس امت کو یاد نہیں ہوا، ایک چھوٹا سا سبق اس امت کو یاد نہیں ہوا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس امت کو کیمرے سے ڈرانا پڑا۔ بڑے بڑے مالوں میں جاؤ کیمرہ لگا لکھا ہوتا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور کیمرہ تے پاویں ویکھدا پیا پاویں نہیں ویکھدا پیا، پتہ نہیں کیمرے کا پیچھے کنیکشن ہے یا نہیں ہے۔ اے امت محمد یہ سبق یاد کر، تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس امت کو سبق یہ دیا گیا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا۔ تو لکھا ہے جی حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا، دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک سچا ایک جھوٹا، اور آپ کو پتہ دلائل جھوٹے کے پاس بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پریا بیٹھی، پنچایت بیٹھی، فیصلہ کرنا جہاں فیصلہ نہیں ہوا، آخر بات اس بات پہ ختم ہو گئی بھی ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی حضرت زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا چاہا نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں دونوں میں سے کس کا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر ایسے احباب پائے جاتے ہیں جن کو آداب محفل کا نہیں پتا ہوتا، بڑوں کی مجلس کے آداب کیا ہے، اتھے بھی کھلوتا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی آپ اس طرح کریں، دونوں کو اکیلا اکیلا کر کے نا ان کی بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں فرمایا اللہ کا نبی مجھے اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ میں اکیلا اکیلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا دو کس کی ہے۔ آپ نے سب کو لیا، آپ تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، آپ کھڑے ہوئے زمین کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، بکر کہتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تجھ سے پوچھتے ہیں تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور پھر سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ دے نبی دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں،
نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان کو کہ تیاری کرے دونوں ہی میرے ہیں۔ ہم ساری زندگی حضرت جی مالک مالک کھیلتے رہتے ہیں، بعد میں پتہ کیا لگتا ہے یہ میری کوئی نہیں تھی، میں ہی اس کا تھا۔ ساری زندگی ہم مالک مالک کھیلتے رہتے ہیں، اینڈ پہ پتہ کیا لگتا ہے کہ میں تو مالک تھا ہی کوئی نہیں، مالک تو وہی ہے، یہ میری نہیں تھی میں ہی اس کا ہوں۔ ہاں حضرت ابھی وقت ہے جی، آؤ اپنے اللہ کو راضی کریں، وقت ہے جی، وقت ختم ہو گیا تو پھر آؤ اپنی نمازیں پوری کریں۔ پیشی ہے جی ہم کریم، اور مالک نے پوچھنا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی شخص بھی اتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ عمر کیسے گزاری، عمر کیسے، سوال ہوگا پوچھا جائے گا، سارا کچھ میرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ میری جی 1992 میں نا میری خالہ کا نکاح ہوا میرے چچا جان کے ساتھ، اور جب حج ہوا نا تو میرے والد صاحب اور والدہ صاحب، جب نکاح ہوا میرے والد صاحب اور والدہ صاحب نا حج پہ تشریف لے گئے، اس لیے دونوں طرف سے مہمان خصوصی میں ہی تھا، چچا کی طرف سے بھی خالہ کی طرف سے بھی، کیونکہ امی ابو تھے کوئی نہیں تھے، اسپیشل پروٹوکول دونوں کی طرف سے دیا گیا مجھے۔ 1992 میں نکاح ہوا، یہ 2000 کی بات ہے یا 19 یا 20 اب مجھے صحیح نہیں یاد پڑ رہا۔ میں خالہ کے گھر چلا گیا تو وہ نا شادی کی فلم لگا کے بیٹھے ہوئے تھے 1992، اور 2000 میں بیٹھ کے نا میں خود کو 3 اگست 1984، 6 سال ہو 92، 8 سال کا جی میں 2019 یا 20 میں بیٹھ کے نا میں اپنے آپ کو 8 سال کا دیکھ رہا تھا، اور 4 دن جو میں نے کیا نا میں نے سب کچھ اس میں دیکھا۔ تیل پہ کون سے کپڑے پہنے تھے جب چچا کا تھا وہ بھی دیکھا، کیا 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 وہ بھی دیکھا، جب خالہ کا تیل تھا جو کپڑے پہنے تھے میں نے وہ بھی دیکھا، بارات پہ کیا کیا وہ بھی دیکھا، ولیمے پہ جو کیا وہ بھی دیکھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا مولوی سلیمان وہ تیرا 4 دن دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا تے پھر وہ کل کی نہیں پیا ہے، پڑا ہوا ہے سارا کچھ، یا پھر میں سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اب سائنس ثابت کر رہی ہے 4 دن کا ریکارڈ آج بھی 1992، 6 مئی 7 مئی 8 مئی تے 9 مئی کا میرا ریکارڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ اگر تیرا 4 دن کا تیرے پاس بھی پڑا ہوا ہے تو تیرا سارے کا سارا ادھر بھی پڑا ہوا ہے۔ اور پھر وہ دن آئے گا جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے۔ تیری رات بھی دکھائی جائے گی، تیری دوپہر بھی دکھائی جائے گی، تیری تنہائی بھی دکھائی جائے گی، تیری فون پہ باتیں بھی سنائی جائیں گی۔ تو سمجھ رہا تجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، یہ تیرا خیال ہے تجھے سن کوئی نہیں رہا، نہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے وہ سن بھی رہا ہے۔ یوم تبلی السرائر، بیوی کھڑی ہوگی، بیٹی کھڑی ہوگی، بہن کھڑی ہوگی، ماں کھڑی ہوگی، باپ کھڑا ہوگا، بھائی کھڑا ہوگا، دوست کھڑے ہوں گے، سب کے سامنے چلا دیا جائے گا۔ بندہ انکار کرے گا میں نے نہیں کیا، قرآن کہتا ہے ہاتھ بولو وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بول اٹھیں گے ہاتھ ہاں رب کریم میرے ذریعے کیا، پاؤں بول اٹھیں گے ہاں رب کریم میرے ذریعے چل کے گیا، زبان بول اٹھے گی ہاں اللہ میرے ذریعے کیا، آنکھ بول اٹھے گی ہاں اللہ میرے ذریعے دیکھا، کان بول اٹھیں گے ہاں اللہ میرے ذریعے سنا۔ نہیں یار آج وقت ہے، آج وقت ہے او اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے۔ ایک دن آپ بازار میں بیٹھ گئے آگے، ہارون کا طریقہ تھا وہ عصر کے بعد نا سیر کے لیے نکلا کرتا تھا، وہ ہارون جب اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ سیر کے لیے نکلا نا تو آگے جا کے قافلہ رک گیا۔ ہارون نے وہ پردہ اٹھا کے نا پوچھا وہ کیوں رک گئے؟ عرض کی حضرت آگے سڑک کے بیچ حضرت بہلول دانا بیٹھے ہیں، کہا میرا اونٹ ہاتھی نیچے بٹھاؤ، اس کا ہاتھی نیچے بٹھایا گیا، دیکھتا کہ حضرت بہلول سڑک میں بیٹھے ہیں اور زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں اور پھر خود ہی نانا کہہ کے مٹا رہے ہیں۔ پہلی حیرانگی تو اس بات کی ہوئی بھئی یہ ویرانوں میں رہنے والا بابا ہے، یہ بازار کیا کرنے آ گیا؟ حضرت بہلول سے پوچھا بہلول خیر تو ہے، آج جنگل چھوڑ کے بازار کیسے آنا ہوا؟ حضرت بہلول نے ایک راز فرمایا ہارون بڑا ضروری کام کر رہا ہوں۔ ہارون نے کہا تو سڑک کے بیچ بیٹھا ہے کیا ضروری کام کر رہا ہے؟
حضرت بہلول نے کہا میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا تھا، میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا۔ کہتے تھے حضرت ایک نشانی مان ہارون کے پاس تو بڑے نشے تھے، خلافت کا نشہ، بادشاہت کا نشہ، حسن کا نشہ، نسبت کا نشہ، نسب کا نشہ، عباسی تھا نا حضرت، ہے نہیں، قیمتی کپڑوں کا نشہ، سیٹ کا نشہ، اتنے نشے، ادھر تو ایک نشہ نہیں مان، اس کو بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ آگے سے پوچھتا ہے بہلول پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون وہ تو مانتا ہے یہ نہیں مانتے ہیں، وہ مانتا ہے وہ۔ اچھا حضرت جی ایک ویسے بات کا جب میں اونچی نہیں کہوں گا، دینا دینا ضرور دل میں دینا، اونچی نہیں کہوں گا تو دینا ضرور، سچ سچ بتانا۔ کبھی خیال بھی آیا پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ صحیح دل میں دینا، اونچی چلو میں نہیں کہتا دو، دل میں دینا ضرور۔ کبھی خیال آیا ہے پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ ساس راضی کیتی، سورا راضی کیتا، سالہ راضی کیتا، سالی راضی کیتی، پنوجا راضی کیتا، ناظم صاحب راضی کیتے، نائم ناظم صاحب راضی کیتے، جنرل کونسلر صاحب راضی کیتے، ایم این اے صاحب راضی کیتے، ایم پی اے صاحب راضی کیتے، جنہوں راضی کرنا ہے انہوں کیتا ہی کوئی نہیں۔ کہا وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے۔ وقت گزر گیا، لکھا ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا، نظر پڑ گئی، کیا دیکھتا حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے۔ بڑا حیران ہوا، وہ آج قبرستان میں آ بیٹھا بہلول؟ کہا ہاتھی نیچے بٹھایا، گیا جا کے پوچھتا ہوئے بہلول اس دن بازار آج قبرستان؟ کہا ہارون صرف جگہ بدلی ہے، وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا، یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا۔ ہارون کو یاد آ گیا، اس نے کہا ہاں ہارون بہلول اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی، آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول پھر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا ہے۔ یار منا لو سمجھ مندا جی میاں، آج منا لو جیتے بڑا اوکھا پڑنا جی۔ یہ دیکھیں نا جی ابھی کھلی جگہ پہ بیٹھے ہیں، مٹھی مٹھی ہوا بھی چل پڑی ہے، لیکن پھر بھی سب کو پسینہ آیا ہوا ہے۔ یار کبھی تو بیٹھ کے سوچا کرو، ہوا بھی چل رہی ہے، جگہ بھی بڑی کھلی ہے، پھر بھی پسینہ ہے۔ یار اس قبر میں کیا بنے گا جو کھلی بھی نہیں ہے، جدھر پنکھا بھی نہیں ہے، جدھر ہوا بھی نہیں ہے، کیا بنے گا وہاں؟ وہ کیوں بھول گئے سارا کچھ؟ ایسا یار ان مکانوں سے دل لگا دیا تم، ایسا اس فرنیچر سے، اس ڈرائنگ روم سے ایسا دل لگا دیا، بھول ہی بیٹھے۔ اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے روز قبر بندے کو پکار کے کہتی ہے بندے تو مجھے بھول گیا لیکن میں نہیں تجھے بھولی کوئی، نہ بھولو نہ جانا ہے جانا ہے۔ اور کیونکہ اصل میں ہم پڑ گئے ہیں چسکوں کی طرح، آپ بھی لگا رہے ہیں میں بھی لگا، باقی بات تو سیدھی سیدھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا کہ عرض کرتا ہے حضرت کو نصیحت فرماؤ۔ فرمایا کو فوتگی ہوئی ہے؟ عرض کرتا ہے حضور تھوڑے دن لگے نے میرا چاچا فوت ہویا۔ فرمایا پھر نصیحت دی لوڑ ہے، وہ بھی ٹر گیا، تو تیاری کر، تم ہی جانا تو میں بھی آنی والا۔ اور یہ حدیث پاک میں لکھا ہے یہ صرف حضرت انسان ہے جو بھول جاتا ہے، باقی ہر ذی روح کو یاد آ جانا، یہی بھول کے پھر خرابی کرتا ہے، یہی بھول کے پھر قتل و غارت کرتا ہے، باقی ہر ذی روح کو یاد ہے۔ لکھا ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، اور بازار کی اس وقت کیفیت تھی کہ ایک اونٹ آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اونٹ جی یہ آپ دیکھتے ہیں نا قربانی کے دنوں میں کیا کیا تماشے لگتے ہیں، وہ تو پھر اونٹ تھا، اتنے قد کا جانور، جب اونٹ اپنے آپے سے باہر ہو تو اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ ادھر بھی وہی کیفیت ہے، سارا بازار اس نے آگے لگا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، رو محبوب فرماتے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، جس کے سائے سے شیطان ڈرے اونٹ کی اس کی آگے کیا حیثیت تھی۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ دی، وہ کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ تشریف لے گئے۔ لکھا اونٹ وہاں ہی کھڑا رہا، وہاں ہی بیٹھ گیا،
بازار والے اپنے اپنے کام میں بھی لگے ہیں، ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہیں پھر ناپے سے باہر ہو جائے، وہ نہیں لگ کوئی بھی۔ بازار والوں نے اس کی کیفیت حالت دیکھ کے اس کے آگے کچھ کھانے کو بھی رکھا، اس نے کھایا بھی کچھ نہیں، وہاں بیٹھا بیٹھا ہی مر گئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ حضرت عمر نے کیا کہا اونٹ کے کان میں کہ جان لے لی اونٹ؟ سب نے کہا چلو کل تشریف لائیں گے تو پوچھیں گے۔ لکھے اگلے دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ لوگوں نے اس کی حضور کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے۔ عرض کی حضرت کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے، وہ تو وہیں کھڑا رہا، پھر وہیں بیٹھ گئے، ہم نے اس کے آگے کھانے کو بھی بڑا کچھ رکھا، کچھ نہیں کھایا، بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ کیا کہا تھا آپ نے اس کے کان میں؟ تو جو آپ نے جواب دیا میں آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے پنجابی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے اس کے کان میں صرف اتنا ہی کہا تھا، وہ اینا پھوڑ کیوں ہیں، مرنا نہیں یاد؟ میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں وہیں آ گئی ہوں واپس، ہم اسی لیے حضرت جی پھوڑ ہے، ہمیں نہیں یاد۔ جس کو یاد ہو حضرت اس کی پھر نماز نہیں چھوٹتی جی، جس کو یاد ہو وہ پھر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جس کو یاد ہو وہ کبھی کم نہیں تولے گا، جس کو یاد ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ہم سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہا۔ نہیں حضرت یاد رکھو حضرت، جانا ہے میاں، جانا ہے حضرت۔ اور یاد یہ آخری بات، کیونکہ کچھ طبیعت بھی اس طرح ہے، میں نے پھر بھی ہمت کر کے بچوں نے بڑے پیار سے بلایا ہے، ہاں بس ایک بات یاد رکھنا حضرت، پتہ ہم سے غلطی کدھر ہوئی ہے؟ غلطی ہم سے ادھر ہوئی ہے کہ جو ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا دیا، جو مقصد تھا ہم نے اس کو ضرورت بنا۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی۔ یہ دیکھیں نا، یہ ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا دیا۔ دیکھنا ایک کاکا پیسے دین آیا، میں بھائی تھلے بیٹھ جاؤ کیونکہ میری ضرورت ہے، میرے کو لایا نہیں، میں نے اس کو مقصد نہیں بنایا ابھی تک، اور دعا کریو بڑھنے بھی لگا دے گیا نا، میں نے کہا بھائی تھلے بیٹھ جا، بھائی میری ضرورت کے ہے میرے پاس، میں تقریر سنانے آیا ہوں، میں کو ویلے تو نہیں نہ لینے آیا ادھر، میں تو آپ کی تربیت کے لیے ہوں کہ ویلے لینے آیا ہوں ادھر۔ یہ میں نے کہا بھائی چپ کر کے بیٹھ، کیونکہ ابھی یہ ضرورت ہی ہے، ابھی میں نے اس کو مقصد نہیں بنایا۔ میں اکٹھے کر سکتا تھا پیسے، بیان اس طرح کا کرتا، باتیں اس طرح کی کرتا، آپ کو مجبور کر دیتا پیسے دینے، نہیں بھائی ضرورت ہے، ضرورت کے ہے میرے پاس ابھی، جو میری ضرورت ہے، صبح کی بھی کھا لی ہے، رات کی بھی کھا لی، تو میں پھر ڈرامے بازی کاہے کو کروں گا؟ ضرورت جو تھی وہ ہے۔ غلطی ہم سے یہ ہوئی، یہ ضرورت تھی، ہم نے اس کو، وہ مقصد تھا ہم نے اس کو ضرورت بنا دی۔ ضرورت نہیں رہ گئی، اللہ بیمار ہوئے پھر اللہ، یہ اولاد نہیں ہون ڈئی پھر اللہ، کام نہیں چلتا پیا پھر اللہ، تجھے کام چل پیا تو پھر کیڑا اللہ؟ ماں اسی طرح نہیں، پھر کون اللہ؟ کون یاد کرتا ہے؟ پھر تو لوگ کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی ہے، میں نے تو رات ہی نہیں کر دی ہیں، پھر اللہ بھول جاتا سب کو۔ اولاد نہیں ہو رہی پھر اللہ، ہو گئی تو پھر کون کرے گا یاد؟ وہ مقصد تھا، ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا۔ یہ ضرورت تھا اس لیے ہم نے اس کو بھائی مقصد بنایا نا، اسی لیے اس کے لیے گولی بھی چلی، اس لیے ہم نے اس کے لیے گلا بھی کاٹا، اس کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے ننے ننے پھول جیسے بچوں کو کیمیکل والا دودھ بھی پلایا۔ مقصد بنایا نا، ہم نے چربی کے گھی میں سموسے بھی بنائے، ہم نے چربی کے گھی میں بیکری بھی بنائی، ہم نے چربی کے گھی میں بھول گئے انسانیت کو، کیوں؟ ہم نے اس کو مقصد بنا دیا۔ اور بھائی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرنا، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہی رہے۔ اور یاد رکھو، یہ آخری بات کر کے میں اجازت مانگ رہا ہوں، اگر کسی نے اس کو مقصد بنا لیا تو یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا۔ یہ اگر کسی نے مقصد بنا لیا تو یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا۔ حکمران ملک لوٹ کے کھا گئے، جنیاں پرانیاں کھنگا نے کور چڑھا دیا لتاں نے، لیکن ابھی بھوکا یہ بھی نہیں مکی ہے، کھا گئے سارا ملک لوٹ کے، کور چ لتاں نے سارے نہیں حضرت، مرن والے نے ایک ایک کر کے مرن والے نے سارے حضرت، بھوک انہوں نے مرن والے نے ہوں چھڈن سارا کچھ جا کے حضرت جی کھانے کعبے مسجد نبی جو ڈیرے لال اللہ اور اللہ دے رسول کو معافی منگن جا کر، نہیں مرن والے نے سارے حضرت نہیں مکدی، اور بیڑا غرق کر دیا ملک کا۔ مولانا روم حضرت مثنوی شریف فرماتے ایک بزرگ نا
نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. جب مسجد کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے. بزرگ تھے نا, دل ہی نہیں ماننا بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو. آ کے بچے کے سر پہ دست شفقت رکھ کے پوچھا کہ کیا کیوں رونے ہیں. وہ کاکا آگے سے کہتا ہے جی میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے نا میرا 1 روپیہ گواچ گیا. 1 روپیہ کہیں گر گیا, کھو گیا, اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. فرمایا اچھا تو اگر میں روپیہ اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی جب وجہ یہ 1 روپیہ ہے, میرا مل جائے آپ دے دیں میں خوش ہوں. مقصد جو 1 روپیہ ہے, جو مرضی جہاں مرضی آ جائے. بزرگوں نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا, بچے کو دیا, بچہ خوش ہو گیا. آپ تشریف لے گئے نماز کے لیے. وہ جب نماز پڑھ کے باہر آئے نا تو پھر رو رہا تھا. پھر آئے, پوچھا بھی اب کیوں رو رہا ہے؟ پہلے تجھے پوچھا تو نے کہا 1 روپیہ کھو گیا. میں نے کہا جی پاس سے دے دوں. تو نے کہا جی جب مقصد ہی 1 روپیہ ہے تو جدھر سے مرضی مل جائے میں خوش ہوں, میں نے پاس سے دیا تو اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتے جی آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا, رو اس لیے رہا ہوں, جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا نا تو 2 روپے ہونے تھے. اسی طرح ہے یہ, اسی طرح ہے. فیصلہ آباد پورا خرید لو, یہ کتنے سکون آنا ہے. کہنا ہوں سمندری بھی خرید لو. پھر انہیں کہنا ہوں گوجرا بھی خرید لو. پھر دل کرنا ہوں توبہ بھی خرید لو. پھر دل کرنا ہوں مکوانا بھی خرید لو. پھر دل کرے گا ہوں جڑا والا خریدیے. جڑا یہ بھوک نہیں, باج فقیرہ کسے نہ ماریا, ظالم چور اندر داؤ. پورا پاکستان خرید لو, دل کرے گا ہوں انڈیا بھی خریدیے. انڈیا بھی خرید لو, دل کرے گا ہوں ایران خریدیے. ایران بھی خرید لو, دل کرے گا ہوں افغانستان بھی خریدیے. افغانستان بھی خرید لو, پھر دل کرے گا ہوں چائنا بھی خریدیے. چائنا بھی خرید لو, پھر دل کرے گا ہوں بنگلہ دیش بھی خرید لئیے. اور خریدتے خریدتے نال ہی اسرائیل علیہ السلام نے آ جانا کہنا میاں جی ٹرو اگے ہو, بس ختم, اینڈ فنش. میں تو پاکستان دا مالک سا, تینوں کنے کیا مالک سا؟ مالک تے ہوئے اگے لگ لے آیا دا کتھے وے کفن پول اٹھائنو مالک بنے آندا. چل ٹور وہ کمائی کی دیا تو رکھ لے نال. اے فجر کول, اے ظہر رکھ لے, اے اثر مغرب شاہ پڑھیا ہی قرآن, کیتا ہی ذکر, پڑھیا سی درود, صدقہ دیتا سی کسے ماڑے دے کام آیا سا, کدی اللہ نے کسی نو معاف کیتا ہی ہے. جے سودا ہی تے رکھ لے, باقی جو تو کہندا رہے ہیں گڈی بیٹھک صوفے بستر بیوی بچے بہن بھرا ختم, ایتھے ہی سارا کچھ, بس اگے ہو. حضرت نے اپنی جیب سے نا 1 روپیہ اور نکالا, 2 کر دیے. گھر چلے گئے نماز بند پڑھ کے. اب آپ کو پتہ جو اللہ والے ہیں ان کا گھر کہاں دل لگتا ہے. عصر کی نماز پڑھ کے گئے تھے, مغرب کے لیے واپس آئے, پھر رو رہا تھا. پوچھا ہوں کیوں رون رہے ہیں؟ کہندا حضرت تسی تے 2 کر چھڑے, جڑا گواچ گیا جو بھی کدی ہوندا تے 3 ہونے سن. ہائے ہائے, آپ نے ایک اور نکالا, 3 کر دی. بچی نے دے دے کاکی, پھر راستے یاد نہیں رہنا. آپ نے ایک اور نکالا, 3 کر دی. وہ جب نماز پڑھ لی نا مغرب کی, پھر آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا ہوں کی یا کہندا حضرت تسی تے 3 کر چھڑے نے, لیکن جڑا گواچ گیا جو ہی ہوندا تے 4 ہونے سن. ہائے ہائے ہائے. اس دفعہ بابا جی نے کچھ بھی نہیں دیا, اور ایک سردا کھینچ کے کیا کہا آپ نے؟ فرمایا میرے محبوب نے حق اور سچ ہی کہا تھا, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. یہ نہیں یہ پریا جانا میاں, آؤ اپنے رب نو راضی کرو, جڑا تیرے مقدر چھے تینوں مل کے رہے گا. میرے دل چ پایا ہوں کہ تھی ہے, کیونکہ میں جس جلسے جاواں انہوں کیا پتر تو میرے ہونے کدی پکھی نہیں چولنی, تھی پکھی چولے میں شرم آندی ہے. تسی بھی دھیان رکھیا کرو, بچی ہے جو بھی جس طرح بھی آئی اس گل نوں تسی چھڈو. دیکھو نا ساڈے ہونے تھی پکھی چولے سانوں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ سارے. میں اس نوں کہیا پتر جدوں میں فیصلہ آباد آواں تو میرے جلسے چ پکھی نہیں چولنی, 1000 روپیہ تو میرے کول لڑا کر. میں نہیں دیتا, اونے دعایا جڑا تیرے مقدر جے تینوں بغیر پکھی چولے میں لب جانا تے تباہ. اور جڑا تیرا نہیں ہے تو جو مرضی کرنی ہے تینوں ملنا کوئی نہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ نماز کی پابندی کریں گے نا جی سارے؟ ماشاءاللہ. قرآن پاک پڑھیں گے نا جی؟ ذکر کریں گے نا جی؟ پوری کوشش کریں گے نا اللہ کو راضی کرنے.